بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت، آپ کے کمالات، آپ کی صداقت، آپ کی عدالت، آپ کا انصاف، آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری کا عظیم الشان سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ آج اس کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ آج ہم بات شروع کریں گے رفاقت نبوت اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین محترم، قبول اسلام سے لے کر وصال سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تک مسلسل آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بلا اتفاق دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب سے اسلام لائے، اس وقت سے لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارک تک سفر میں، حضر میں آپ کے ہمراہ رہے، مگر حج یا غزوہ کے لیے جہاں آپ نہیں پہنچ سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت سے تھا۔ جس غزوے میں یا جس حج کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ نہیں گئے، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اجازت مبارکہ سے تھا، ورنہ اس کے علاوہ ہر غزوہ میں اور ہر سفر حضر کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور ساتھ رہ کر اکثر مشاہدات بھی حاصل کیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور اہل و عیال کو چھوڑا، اور غار ثور میں بھی آپ کے خاص رفیق ہوئے تھے۔ تو ان روایات سے معلوم ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خاص رفاقت اور قربت حاصل تھی کہ آپ مسلسل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور بغیر اجازت آپ سے جدا نہ ہوئے۔ ناظرین محترم، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ذات پر سب سے زیادہ خرچ کرنے والے اور میری خدمت میں رہنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو اس بات سے، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اسلام کی خاطر مال قربان کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جس روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے تو آپ کے پاس 40,000 دینار تھے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے وہ 40,000 دینار سب کے سب اسلام کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، غرباء و مساکین پر خرچ کر دیے۔ تو ناظرین محترم، امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ بارگاہ نبوت سے ہم کو مال قربان کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں مال قربان کرنے کا حکم دیا کہ مال کی ضرورت ہے، مال چاہیے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت میں بہت امیر تھا، میرے پاس بہت زیادہ مال تھا، میں نے دل میں سوچا کہ حضرت ابو بکر ہر موقع پر مجھ سے نیکی کرنے میں سبقت لے جاتے ہیں، مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس دفعہ میرے پاس مال ہے
تو وہ میں مال لے کر آؤں گا، اس دفعہ میں حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ جاؤں گا، نیکی کرنے میں نکل جاؤں گا، آگے سبقت لے جاؤں گا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں اپنے گھر گیا، میں نے آدھا مال جو تھا میرے پاس وہ میں لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آدھا مال آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے اور آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو ناظرین محترم، حضرت عمر فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بعد ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آئے۔ انہوں نے بھی اپنا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ اے ابو بکر تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا خوبصورت جواب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو محافظ چھوڑ آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو مہربان پا کر میں نے اللہ اپنے اور اس کے رسول کو اپنے گھر میں چھوڑ دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حضرت ابو بکر کا جواب سنا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ میں کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نہیں نکل سکتا، حضرت ابو بکر صدیق سے میں سبقت نہیں لے سکتا۔ تو ناظرین محترم، یقیناً یہ بات یہاں قابل غور ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ بات وحی فرما دی ہوگی، یہ بات اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہوگی کہ اے میرے محبوب، حضرت عمر کے دل میں آج یہ خیال آیا ہے کہ عمر ابو بکر سے بڑھ جائے گا۔ سنیا میرے محبوب، آپ ابو بکر سے بھی پوچھ لیجئے، عمر سے بھی پوچھ لیجئے۔ ابو بکر کا جواب سن کر عمر کو تسلی ہو جائے گی کہ ابو بکر کو اللہ نے جو فضیلت، جو سبقت دی ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ عمر کے بعد، عمر بھی بعد میں ہے، عثمان بھی بعد میں ہے، علی بھی بعد میں ہے، سارے صحابہ حضرت ابو بکر سے بعد میں ہیں۔ حضرت ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ اب انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات افضل ترین ذات ہے۔ تو ناظرین محترم، امام ترمذی نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ہر ایک کا احسان، صحابہ نے جو مال دیا، جو غزوات میں شرکت کی، جو اسلام کی خاطر قربانیاں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ ہر ایک کا احسان میں نے دنیا میں اتار دیا، مگر ابو بکر کا احسان اللہ تعالیٰ بروز قیامت اتارے گا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت ابو بکر کی کتنی بڑی شان ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ہر کسی کا احسان و بدلہ اتار دیا، لیکن ابو بکر کا بدلہ اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلام پر باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر کو قیامت کے دن اتنی بڑی شانیں، اتنی بڑی عظمتیں دے کر اللہ تعالیٰ اس احسان کا بدلہ خود اتارے گا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔ حضرت ابو بکر نے اسلام کی خاطر بہت مالی قربانی دی ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر کے مجھ پر عظیم احسانات ہیں اور کسی کے اتنے نہیں۔ انہوں نے اپنی جان مال سے میری مدد فرمائی اور اپنی بیٹی بھی میرے نکاح میں دے دی۔ تو یہ حضرت ابو بکر کی کتنی بڑی شان و عظمت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ لوگوں، ابو بکر کے مجھ پر عظیم احسانات ہیں اور
احسانات اتنے کسی کے احسان نہیں جتنی ابو بکر کے مجھ پر احسان ہے کہ انہوں نے اپنا مال بھی دیا، اپنی جان بھی دی اور اپنی اولاد بھی میرے نکاح میں دے دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان ہے۔ ناظرین محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے باپ حضرت عثمان ابو قحافہ کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے بوڑھے باپ کو دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے والد کو یہاں آنے کی تکلیف کیوں دی؟ میں خود ان کے پاس آ جاتا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کی زحمت کی بجائے ان کا آنا بہتر ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ آقا آپ تو ہمارے نبی ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو سید الانبیاء ہیں، آپ تو اشرف الانبیاء ہیں۔ اللہ نے آپ کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آپ کی وجہ سے ہمیں ایمان نصیب ہوا، آپ کی وجہ سے ہمیں قرآن نصیب ہوا، آپ کی وجہ سے ہی ہمیں برکتیں رحمتیں عطا ہوئی ہے۔ میرے آقا میرا والد ضرور ہے، بالکل ضعیف ہے، بوڑھا ہے، جیسا بھی ہے، حضور آپ کیوں زحمت فرماتے؟ ہم غلام باپ سمیت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو قحافہ، تمہارے بیٹے کے عظیم احسانات ہمیں یاد ہیں۔ کہ اس بات سے ثابت ہوا کہ اصحاب رسول میں سب سے اعلیٰ بڑی سخی ذات، انبیاء کے بعد سخی ذات، سب سے اعلیٰ ذات اور مال کی قربانی دینے والے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ یہ ویڈیو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے قصے بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ سے، اہل بیت اطہار سے سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔